بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن کریم کی چند برکات۔ سب سے پہلے مسواک کے ساتھ تلاوت پر خوشخبری۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسواک کرتا ہے اور پھر کھڑا ہو کر قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا قرآن سننے کے لیے ایک فرشتہ اس کے گرد چکر لگاتا ہے، حتیٰ کہ شدت محبت و پیار سے اپنا منہ قاری کے منہ پر رکھ دیتا ہے، تو قاری کے منہ سے جو بھی آیت نکلتی ہے فرشتے کے منہ میں داخل ہو جاتی ہے، اور جب بغیر مسواک کے قرات کر رہا ہوتا ہے تو فرشتہ چکر تو لگاتا ہے مگر اپنا منہ اس کے منہ پر نہیں رکھتا۔ حفظ مکمل نہ ہونے پر قبر میں مکمل کرایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن شریف یاد کرتا ہے اور ختم کرنے سے پہلے انتقال کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں جو اس کو پورا قرآن شریف حفظ کرائے، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ حافظ ہو کر اپنی قبر سے اٹھے گا۔ باعمل حفاظ کرام جنت کے سردار ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً حق تعالی شانہ کے لیے لوگوں میں سے بعض حضرات خاص گھر کے لوگ ہیں، یعنی جو اللہ کے کنبے میں شمار ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ حفاظ قرآن وہی اللہ کے اہل ہے اور خواص ہے، یعنی وہ اللہ کے کنبے کے لوگ ہیں اور خواص و مقربین ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اہل قرآن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اعزازیت سے قرب کا ایک خاص مقام حاصل ہوتا ہے۔ حافظ قرآن کی توہین پر اللہ کی لعنت۔ حافظ قرآن اسلام کا جھنڈا اٹھانے والا ہے، جس نے اس کی عزت کی یقیناً اس نے اللہ کی عزت کی، اور جس نے اس کی توہین کی تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ بچے کی بسم اللہ شروع کرنے پر والد کی مغفرت۔ ایک قاضی مر گیا، اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی جس سے لڑکا پیدا ہوا۔ جب وہ لڑکا بڑا ہوا تو اس کی ماں نے اس کو مدرسے میں بھیجا۔ استاد صاحب نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ سے عذاب اٹھا لیا اور فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام، ہمیں یہ مناسب نہیں ہے کہ جس کا لڑکا ہمارا ذکر کرے وہ ہمارے عذاب میں رہے، تم اس کے پاس جاؤ اور اس کو لڑکے کی مبارکباد دو۔ تو جبرائیل امین اس کے پاس گئے اور اس کو لڑکے کی مبارکباد دی۔